اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ اور ان لوگوں کے خرچ کیے ہوئے مال کی حالت جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے، اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں کو اس عمل شاک کا خوگر بنا کر ان میں پختگی پیدا کریں، مثل حالت ایک باغ کی ہے جو کسی ٹیلے پر ہو، اس پر زور کی بارش پڑی ہو، پھر وہ دونا چوگنا پھل لایا ہو، اور اگر ایسے زور کا میہ نہ پڑے تو ہلکی فوار بھی اس کو کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں اچھی طریقے سے۔ سورہ بقرہ کی 265 نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ قرآن پاک کے مطالعے سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں مسلمانوں کا بیان کیا وہاں پر منافقوں کا بھی بیان کیا، یعنی منافق کے مقابلے میں مخلص مومن کا بیان کیا جو اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں پر ایمان اور اسلام کا تذکرہ کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفر کا تذکرہ کیا، شرک کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں بروں کا تذکرہ کیا وہاں اچھوں کا بھی تذکرہ کیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا تذکرہ کیا وہاں جنت کا بھی تذکرہ کیا، جہاں جنت کا تذکرہ کیا وہاں پر دوزخ کا تذکرہ کیا۔ پورے قرآن پاک کا یہی لب و لہجہ ہے، یہی طریقہ ہے اور یہی طرز ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ بروں کا تذکرہ اس لیے کرتے تاکہ ہم ان برے کاموں سے بچیں، اور اچھائی کا تذکرہ اس لیے کرتے کہ ہم اچھے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ دوزخ کا تذکرہ اس لیے کرتے کہ دوزخ سے بچنے کی ہم کوشش کریں۔ جنت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے کہ ہم جنت میں جانے والے اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ سابقہ امتوں کا تذکرہ جو ان کا انجام ہوا، ان کی ہلاکت و بربادی کے جو اسباب تھے ان اسباب کا ذکر کرتے تاکہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے وہ قومیں برباد ہوئی، تباہ ہوئی۔ اور اچھے لوگوں کا تذکرہ اس لیے کرتے تاکہ ہم اچھے کام کر کے جنت میں جانے کا حقدار بنیں۔ 261 نمبر کے بعد کی جو چار آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان آیتوں میں ان باتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات اور خیرات جو اللہ کے لیے کیا جاتا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ سینکڑوں کی تعداد میں بڑھا کر کے دیتے، ایک سے لے کر کے 700 لے کر کے ہزاروں تک۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کا صدقہ اور خیرات جو دکھانے کے لیے کرتے، ریاکاری کے لیے کرتے، اور جو لوگ ایذا پہنچا کر کے تکلیف پہنچا کر کے صدقہ خیرات کرتے اس کا اجر و ثواب نہیں ملنے والا، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو 265 نمبر کی آیت پڑھی گئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک مثال دے کر کے رغبت دلائی، شوق دلایا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس امت سے بڑی محبت ہے، مختلف قسم کی مثال دے دے کر کے اس امت کے لوگوں کو نیکیوں پر ابھارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شوق اور رغبت دلاتے کہ لوگ اچھے سے زیادہ اچھا کام کریں، برے کاموں سے رکیں، اور جن کاموں کی وجہ سے صدقہ خیرات کا نیکیاں اور اجر ضائع ہو جاتے ان کاموں سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ 264 نمبر میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا منافقوں کا حال کہ جو لوگ آخرت پر اور اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے وہ لوگ جو ایسا کام کرتے، ریاکاری کا کام کرتے، تکلیف پہنچاتے، ایذا پہنچاتے، تو ان لوگوں کا یہ کام ہم ان سے بچیں، اپنی نیکیوں کو اور اپنے اجر کو دکھاوا کر کے، ریاکاری کر کے، ایذا پہنچا کر، احسان جتا کر ضائع نہ کریں۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک مثال دی گئی، وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال یہ دی گئی کہ نیک لوگوں کا صدقہ خیرات جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ خیرات کرتے ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ٹیلا ہو، بلندی کی کوئی جگہ ہو، اس کے اوپر درخت لگے ہوئے ہوں، اور درخت کے علاوہ اور دوسرے جو فصل بھی لگی ہوئی ہو، کوئی ایسا جھاڑ، کوئی ایسا درخت ہے کہ زوردار بارش ہوتی ہے، زوردار بارش ہونے کی وجہ سے ان درختوں پر بہت زیادہ پھل آتا ہے، کئی گنا زیادہ پھل آتا اس بارش کی وجہ سے۔ یہ تو اعلیٰ درجے کے اخلاق والوں کا حال بیان کیا اللہ نے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر کیا بیان کرتے ہیں
کہ اگر خوب زوردار بارش نہیں ہوئی، ہلکی پھلکی بارش ہو گئی، ہلکی پھلکی بارش کا چھینٹا بھی اگر ان درختوں پر پڑ گیا تو ان درختوں پر ہلکی پھلکی چھینٹوں کا بھی اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی پھل آ جاتا ہے، اس سے بھی فائدہ ہو جاتا، اس سے بھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہی مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا اخلاص اعلیٰ درجے کا ہو تو اس کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ ٹیلے پر کوئی درخت ہو، زوردار بارش اور خوب اس کے اوپر پھل آیا۔ اسی طریقے سے جب کسی کا اخلاص اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بھی خوب بڑھاتے، اس کا کوئی حد و حساب نہیں رہتا۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی اگر ایک کھجور کی گٹھلی بھی کوئی اگر خرچ کرتا ہے، ایک درہم بھی خرچ کرتا، اللہ اس کو دائنے ہاتھ میں دیتے، اس کی پرورش کرتے، اس کی پرورش کر کے اس کو اتنا بڑھاتے اتنا بڑھاتے اتنا بڑھاتے، احد پہاڑ سے بھی بڑا اس کو کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اتنا بڑھاتے احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو بتائیے دیکھیے کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسری مثال یہ تھی کہ اگر بہت زیادہ تیز بارش نہیں بھی ہوئی تو بھی جو ہے کوئی نقصان نہیں ہے، تو بھی اس کو فائدہ ہوتا۔ آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں اگر چوٹیاں بھی پہاڑ کے اوپر چلتی ہو تو اللہ تعالیٰ یہ بھی معلوم ہے کہ وہ چوٹی پہاڑ کے اوپر رات کی تاریکی میں وہ چوٹی چل رہی ہے۔ گھر کے اندھیرے میں اگر کوئی جرم کریں گے ہم، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ ہر چیز اللہ کو معلوم ہے۔ یہ مومن کے ذہن و دماغ کے اندر تصور ہونا چاہیے۔ اگر یہ تصور آدمی کے ذہن و دماغ کے اندر ہوگا تو آدمی رات کی تاریکی میں بھی گناہوں سے بچے گا، جن کی روشنی میں بھی گناہوں سے بچے گا، گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں ایک چرواہا بکریاں چرایا کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، غلام تھا وہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ بکریاں چرا رہے ہیں وہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کیا کام کرتے ہو؟ بھائی میں بکریاں چراتا ہوں، میں مالک کا غلام ہوں، نوکر ہوں، بکریاں چراتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بکری مجھ کو قیمت لے کر کے دے دو، ہم اس کو ذبح کریں گے، کاٹیں گے اور کاٹ کر کے صاف کر کے اس کا گوشت بنائیں گے، تم بھی کھانا ہم بھی کھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے میں تو نوکر ہوں، غلام ہوں، یہ امانت ہے، میں کیسے آپ کو دے سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی تمہارا آقا تو یہاں ہے ہی نہیں، تمہارا آقا تو اپنی جگہ پر ہے، گھر پر ہے، یہاں تو ہے ہی نہیں، تمہارے آقا کو کیا معلوم ہوگا اتنی ساری بکریوں میں اگر ایک بکری اگر ہم نے لے لی اور اس کو جو ہے کاٹ کر کے چھیل کر کے پکا کر کے کھائیں گے، تم بھی کھانا۔ تو انہوں نے کہا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اگر میں غلام ہوں اور میرا آقا یہاں نہیں ہے تو اللہ تو دیکھ رہا نا۔ اصل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکر چروائے کا امتحان لے رہے تھے۔ اتنے بڑے صحابی کیا خیانت کرتے تھے؟ اس سے بکریاں لے کر کے ناجائز طریقے پر اس کو ذبح کر کے کھاتے تھے؟ نہیں، کھانا مقصود نہیں تھا، اس بکر چرواہے کی آزمائش مقصود تھی، امتحان مقصود تھا کہ دیکھیں جنگل میں رہنے والا بھی اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا، یا جنگل میں رہنے والا اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ تو انہوں نے جب یہ کہا این اللہ، اللہ کہاں گیا؟ اللہ تو ہماری حرکتوں کو دیکھ رہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ ادا کیا گیا اللہ تو نے نبی کی امت میں ایسے لوگوں کو بھی پیدا کیا جو جنگل میں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی جو ہے اس کو پکڑ کرنے والا نہیں، کوئی گرفت کرنے والا نہیں، وہ بھی اللہ کے در سے بکریاں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرمائے واللہ بما تعملون بصیر، تمہاری ہر حرکت کو، تمہارے ہر عمل کو اللہ جانتا ہے۔ منافق اگر کوئی دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا، ریاکاری کے لیے صدقہ کرتا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ مسلمان اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کرتا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو بہرکیف آدمی کے ذہن و دماغ کے اندر ہر وقت، کاروبار میں ہو، بیوی بچوں میں ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، ہر وقت ذہن و دماغ کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو، ہر حرکت کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی حفاظت سے ہم نکلے ہوئے نہیں ہیں، یعنی ہماری نگرانی اللہ کر رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا اور یہ ذہن و دماغ کے اندر تصور ہوگا ایک مومن آدمی کا، تو مومن آدمی گناہوں کے قریب بھی نہیں جائے گا، حرام بھی نہیں کھائے گا، جھوٹ بھی نہیں بولے گا، غیبت بھی نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ بھی نہیں دے گا، کسی سے رشوت بھی نہیں لے گا۔ یہ ذہن و دماغ کے اندر اگر تصور بیٹھ جائے
تو مومن کامل مومن بن جائے گا، ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کی برائی سے وہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے، شرک سے، کفر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔